جی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ کتابیں یہ خریدنا چاہے تو کہاں سے خریدے گا اور یہ کتابیں کیسے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے اس حوالے سے بھی. یقیناً اب تو یہ کتابیں کوئی ناممکن نہیں ان کا حصول. الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی ایسے ادارے موجود ہیں، ایسے مکتبات معرض وجود میں آ چکے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سطح کے کام کرتے ہیں اور وہاں سے کتابیں یہاں لے کے آ رہے ہیں اور یہاں کتابیں وہاں پہنچا رہے ہیں. تو الحمدللہ آسانی سے یہ ساری کتابیں جن کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، بوداری صاحب بھی، اور میں ان کتابوں کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ابھی وہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کی بات ہو رہی تھی، ان کی جو کتاب میں نے دیکھی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں حق ادا کر دیا. خاتون ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں بعض پہلوؤں وہ کتاب مردوں کی کتابوں سے بھی سبقت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک تو انہوں نے تفسیر معصور کے اہتمام کی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن جو اصول تفسیر کا سب سے پہلا اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کا انہوں نے اہتمام بڑا کیا ہے. پھر صحیح احادیث کے اہتمام کیا ہے تفسیر قرآن کے ضمن میں، اور موضوع روایات کے حوالے سے انہوں نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ کے ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹی احادیث بنا کے گڑ کے بناتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے بڑا اجتناب کیا. اسرائیلی روایات جن کی بنیاد پر بہت سارے قصے اور کہانیاں تفسیر قرآن میں شامل کر دی گئی، ان سے انہوں نے کلی طور پر احتراز کیے، بالکل شامل نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر. اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کی بڑی تردید کی ہے جو قرآن پاک کی آیات کو سائنسی چیزوں کے تناظر میں پیش کرتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ سائنس جو ہے یہ تجربات کا نام ہے، بعض اوقات وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں سائنسدانوں نے پہلے پیش کی، بعد میں اسے ان کو منہ پھیرنا پڑا یا یو ٹرن لینا پڑا. تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات تو ازلی ابدی ہیں، ان میں کبھی بھی دوبارہ یعنی اس میں یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے سائنسی چیزوں کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کتاب عمل ہے. یہ سیرت نگاری کے لیے اللہ نے سیرت کی تعمیر کے لیے ہمیں بھیجا ہے، سائنس کے لیے نہیں بھیجا یہ کتاب بنیادی طور پر. تو اسی طرح میں نے دوسری کتاب جو ہے جس کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، زینب غزالی کی، چونکہ زینب غزالی ایک بہت بڑی داعیہ تھی، بہت بڑی مبلغہ تھی، بہت بڑی وہ استاد خاتون تھی، بڑی انہیں قربانیاں بھی دی ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں، مارے کھائی ہیں، جیلوں میں گئی ہیں. تو ان کی یہ کتاب بنیادی طور پر یوں لگتا ہے کہ جیسے دعوت کی کتاب ہے. انہوں نے 2 جلد میں اس کتاب کو ترتیب دی ہے قرآن پاک کی تفسیر کو، لیکن وہ ان کی تفسیر وہ بھی تفسیر معصور ہے، کتاب و سنت کی بالکل صحیح احادیث کی روشنی میں اس کو ترتیب دی ہے اور ربط الآیات کا بڑا اہتمام کیا ہے. اور حقوق نسواں اس کو بہت اجاگر کیا انہوں نے، حقوق نسواں کو بہت اجاگر کیا ہے. چونکہ انہوں نے وہ چونکہ داعیہ عورت تھی، مبلغہ تھی، اسلام کا دفاع کرتی تھی، اور جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں سیکولر قسم کے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے حقوق نسواں کا اہتمام نہیں کیا، اس کا بڑا انہوں نے جواب دیا ہے. اسی طرح من ہدی القرآن، وہ جس کتاب تیسری کا نام حنان الہام کی، وہ ادبی انداز کی کتاب ہے لیکن وہ بھی تفسیر معصور ہے. اس طرح جو آخری کتاب جس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا، وہ کتاب ایسی شاندار ہے کہ اس میں انہوں نے اسباب النزول کا اہتمام کیا ہے، قرآن فضائل صورتوں کے فضائل کا اہتمام کیا ہے، اور اسی تفسیر معصور کے اہتمام کیا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جو سائنس کے حقائق ہیں ان کو بھی ثابت کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو، الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، بڑے حلقات قرآن پاک کی تفسیر کے ترجمے کے ماشاءاللہ شروع ہیں. اور الحمدللہ میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آدھے منٹ میں کہ میں نے خود ڈاکٹر صاحب نقشبندی صاحب، میں نے خود جو قرآن پاک ابتدائی ترجمہ پڑھا 18 پارے اپنے کالج کے دور میں یا اسکول کی تعلیم کے دور میں، وہ میں نے اپنی بڑی بہن سے پڑھے، وہ میری استاد ہیں، اور وہ جو میں نے وہ ان سے پڑھا وہ آج تک مجھے یاد ہے. وہ ایک لفظ نہیں بھولا. تو یقیناً خواتین کا بڑا کردار ہے اس معاملے میں.